بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زہیب ہے۔ میرا تعارف سنبھل کر کیجیے گا، کیونکہ میں کسی عام خاندان سے نہیں بلکہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہر شخص کا نام، ہر عمل، ہر فیصلہ خبر بنتا تھا۔ میرے بابا ایک کامیاب بزنس مین تھے، زہیب گروپ آف کمپنیز کے بانی، اور میں ان کا واحد بیٹا، ان کے خوابوں کا وارث۔ خاندان بھر میں میری خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے تھے۔ کہنے کو 2 بہنیں تھیں میری، لیکن میرے لیے وہ بھی میری پرستار تھیں۔ میں جو بولتا وہی فیصلہ مانا جاتا۔ یونیورسٹی میں میری پہچان صرف میرے گریڈز کی وجہ سے نہیں تھی۔ میرا وقار، میرا انداز، سب کچھ مجھے باقی سب سے الگ بناتا تھا، اور سچ کہوں تو مجھے اس سب کی عادت بھی ہو چلی تھی۔ لیکن غرور نہیں تھا، کیونکہ بابا نے ایک ہی بات سکھائی تھی: جو اوپر بیٹھا ہے اسے نیچے دیکھنا نہیں بھولنا چاہیے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی میں نے بابا کا بزنس سنبھالا۔ میٹنگز، معاہدے، فائلیں اور فیصلے سب میرے ہاتھ میں آ گئے، اور میرے فیصلوں نے کمپنی کو صرف منافع نہیں دیا، وقار بھی بڑھایا۔ سب کہتے تھے زہیب میں لیڈر کی فطرت ہے۔ میں سنتا، مسکراتا اور اپنے کام میں لگ جاتا۔ میری ماں، وہ الگ مزاج رکھتی تھی، نرم دل، مذہبی اور پرانے نظریات کے قائل۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی ایسی لڑکی سے ہو جو صرف گھر کو سنبھالنا جانے، شوہر کی عزت کرے، ماڈرن نہ ہو، سادہ ہو، گھریلو ہو۔ زہیب بیٹا، دولت ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن عزت، وقار اور سکون صرف وہی لڑکی دے سکتی ہے جو گھرداری کو عبادت سمجھے۔ میں اکثر مسکرا کر کہہ دیتا: ماما، ابھی وقت ہے ان سب باتوں کا۔ وہ بولتی: وقت تب ہوتا ہے جب تم راضی ہو، تم تو ہر بار بات ٹال دیتے ہو۔ خاندان کی کئی لڑکیاں میرے لیے مناسب سمجھی جا رہی تھیں۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خالہ، چچی کسی نئی لڑکی کا ذکر لے آتی۔ بہت نرمی ہے باتوں میں، تعلیم یافتہ ہے، سیدھی سادی ہے، دیکھو بزنس کی سمجھ بھی ہے۔ اور میں سب سن لیتا، چپ رہتا اور اگلے دن سب بھول جاتا۔ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کس لڑکی کی تلاش میں ہوں، لیکن ایک بات دل میں صاف تھی: مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو پارٹیوں میں تصویریں بناتے پھرے، ہر وقت فون پر دوستوں سے لگی رہے، یا ہر کام میں شوہر سے برابری دکھانا چاہے۔ مجھے ایک معصوم سی، خاموش سی، شرمیلی سی لڑکی چاہیے تھی، جو بات کم کرے اور دل زیادہ جیت لے، جو میرے لیے وقت نکالے، میرے ساتھ بیٹھ کر چپ چاپ چائے پیے، اور میری زندگی کا وہ سکون بن جائے جو شور سے بچاتا ہے۔ ایک دن بابا میرے کمرے میں آئے، ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں اور چہرے پر خاص سی سنجیدگی۔ زہیب، بزنس میں تمہاری کارکردگی لاجواب ہے، لیکن ماں کو پریشان نہ کرو۔ بابا، میں پریشان نہیں کرتا، بس دل ابھی مطمئن نہیں۔ بیٹا، کچھ فیصلے دل کے نہیں، وقت کے مطابق کرنے پڑتے ہیں۔ تمہاری ماں جو چاہتی ہے وہ صرف تمہارا بھلا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ بابا ہمیشہ میرے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کچھ کہتے تو اس میں وزن ضرور ہوتا۔ اگلے ہی دن خالہ نسیمہ ہمارے گھر آئی، ہاتھ میں ایک فائل اور ڈھیروں تصویریں۔ زہیب، تم بس ایک نظر دیکھ لو، باقی فیصلہ ہم سب پر چھوڑ دو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا: خالہ، فیصلہ اگر آپ ہی نے کرنا ہے تو تصویریں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں ناراض ہو گئی۔ زہیب، تمہیں کوئی بات ڈھنگ سے نہیں کہنی آتی۔ خالہ ہنستی: رہنے دو، لڑکیاں آج کل کے لڑکوں کو ویسے بھی پسند نہیں آتی، انہیں تو فلمی کہانیوں والی محبتیں چاہیے۔ میں اندر ہی اندر تلملایا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ مجھے خود یہ تسلیم کرنے میں وقت لگ رہا تھا کہ میں، زہیب، اتنا خود مختار اور فیصلہ کن شخص، ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جسے میں خود نہیں پہچانتا، صرف محسوس کرتا ہوں۔ اس دن بھی سورج ویسا ہی نکلا تھا جیسے ہمیشہ نکلتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج کا سورج میرے دل میں کچھ ایسا جگمگائے گا جو برسوں نہیں بجھے گا۔ میں گاڑی سے اترا، میرے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ گیٹ پر وہی 2 پرانے چوکیدار مجھے دیکھ کر مسکرائے، سلام کیا۔ میں نے ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اندر چل دیا۔ گراؤنڈ میں بچے دوڑ رہے تھے، کچھ لڑکیاں رسہ کود رہی تھیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے سلائڈ پر تھے، لیکن میری نظر ایک طرف اٹک گئی۔ وہاں ایک درخت کے نیچے سفید دوپٹہ اوڑھے چند بچوں کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ دھوپ اور سائے کے بیچ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بچوں سے بات کر رہی تھی، ان کے چہروں پر ہنسی تھی، اور اس کی آواز شاید مجھے سنائی نہیں دی، لیکن وہ منظر میرے دل میں گونجنے لگا۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، بیگز ہاتھ میں، نظریں اس چہرے پر۔ میرے دل نے پہلی بار خود کو بے قابو محسوس کیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔
بچوں نے مجھے دیکھا اور شور مچاتے ہوئے میری طرف لپکے۔ زہیب بھائی آ گئے۔ میں نے مسکرا کر بیگز نیچے رکھے اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہیں چاکلیٹس دیں، کپڑے دکھائے، کتابیں تقسیم کی، لیکن میرا دل وہ اب بھی اس سفید دوپٹے والی لڑکی کے پاس اٹکا ہوا تھا۔ بچوں کی ہنسی کے بیچ جب میں نے دوبارہ اس کی طرف نظر کی تو وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ہماری نظریں ملی اور اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ پھر وہ بچوں کے درمیان سے اٹھ کر اندر چلی گئی، آہستہ آہستہ، ایسے جیسے ہوا کے جھونکے میں کوئی نرم پھول ہل رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا میرے اندر کچھ بدلا ہے۔ زہیب، کیا تم واقعی متاثر ہو گئے ہو؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے موقع دیکھ کر ایک کارکن سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے جو ابھی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، سر، یہ تو روز آتی ہے، یہاں بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ان کے لیے چیزیں لاتی ہے، بہت خیال رکھتی ہے سب کا۔ نام کیا ہے اس کا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ سر، ہم صرف بی بی کہہ کر بلاتے ہیں، کبھی اپنا نام صحیح سے نہیں بتایا اس نے، بہت شریف اور خاموش مزاج ہے۔ میرے دل کو جیسے کسی نے تسلی دی ہو۔ جو لڑکی باہر سے اتنی نرم ہے وہ اندر سے اور کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس دن کے بعد جیسے میرا شیڈول بدل گیا تھا۔ جہاں پہلے یتیم خانہ مہینے میں ایک بار جانا ہوتا تھا، اب وہ ہفتہ وار معمول بن گیا تھا۔ میں اسی دن اسی وقت وہاں جاتا جب وہ سفید دوپٹے والی لڑکی وہاں موجود ہوتی، اور عجب بات یہ تھی کہ وہ ہر بار وہی ملتی، بچوں کے بیچ، ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی۔ میں نے اسے کبھی اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا۔ جب بھی بات کرتی، آہستہ، دھیمی اور مختصر۔ بچوں کے ساتھ وہ ایسے رہتی جیسے ان کی اپنی ماں ہو۔ کئی بار میں نے دیکھا وہ خود کھانا بانٹ رہی ہوتی، کسی بچے کو جوتے پہننے میں مدد دے رہی ہوتی، یا کسی کو گلے لگا کر چپ کرا رہی ہوتی۔ ایسا لگتا جیسے اس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہ ہو، جیسے اس کے اندر کوئی تکلیف ہو جسے وہ ان بچوں کے چہروں پر خوشی لا کر کم کرنا چاہتی ہو۔ میں اکثر تھوڑے فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہتا۔ ایک دن جب میں بچوں کے ساتھ بیٹھا کچھ سٹیکرز بانٹ رہا تھا، وہ آ کر ایک چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ وہ رو رہا تھا۔ میں نے جھوٹ موٹ بچے سے پوچھا، یہ آنٹی تمہیں روز چاکلیٹ دیتی ہے؟ بچہ مسکرا کر بولا، یہ آنٹی روز آتی ہیں، کبھی خالی ہاتھ نہیں آتی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ صرف محبت بانٹنے نہیں آتی بلکہ باقاعدہ چیزیں لے کر آتی ہے۔ ایک دن میں نے ایک ورکنگ سٹاف سے بات کی، یہ لڑکی کوئی والنٹیئر ہے یا کسی NGO سے ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں سر، کوئی باقاعدہ ریکارڈ نہیں، بس آتی ہے، بچوں سے ملتی ہے، چیزیں دیتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا، نام؟ سر، بس بی بی کہتی ہے خود کو، زیادہ بات نہیں کرتی۔ میں نے دل میں سوچا، بی بی، جیسے کوئی کہانیوں کی شہزادی ہو۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی اور سب ہمہ تن گوش تھے۔ میں تھوڑا قریب جا کر کھڑا ہو گیا لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ کہانی مکمل ہونے کے بعد جب بچے ادھر ادھر ہو گئے، وہ اٹھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، معاف کیجیے گا۔ وہ ٹھٹک کر رکی، میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ آپ روز آتی ہیں یہاں بچوں کے لیے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے الفاظ اس کے لبوں تک آ کر واپس پلٹ گیا۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ کا انداز۔ جو بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں۔ وہ کچھ نہ بولی اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں کھڑا رہ گیا، خود کو عجیب سا محسوس کرتے ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی لڑکی نے میری بات پر خاموشی اختیار کی، نہ جواب دیا، نہ کوئی رد عمل۔ دوسرے دن میں نے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز بنایا، جیتنے والے کو انعام بھی رکھا۔ میں چاہتا تھا وہ بھی کچھ دیر رکے، شریک ہو، لیکن جیسے ہی میں آیا وہ پچھلے حصے میں چلی گئی۔ میں نے ایک بچی سے پوچھا، بی بی کدھر گئی؟ بچی نے کہا، جب آپ آتے ہیں تو وہ پیچھے چلی جاتی ہے، کہتی ہے میں بعد میں کام کر لوں گی۔ یہ سن کر دل عجیب سا ہو گیا۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ کتراتی ہے۔ کیوں؟ کیا اسے اندازہ ہے میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، یا پھر وہ واقعی اتنی شرمیلی ہے؟ ایک دن بچوں کو چاکلیٹس دیتے ہوئے میں نے ایک بیگ خود اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے نہیں۔ شکریہ کہ آپ ان کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں۔ اس نے بیگ کو دیکھا، پھر میری طرف، اور بہت آہستہ آواز میں بولی، آپ کا شکریہ کافی ہے۔ میں نے کہا، آپ کا نام؟ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بس بی بی ٹھیک ہے۔ میں ہنسا، کہانیوں والی بی بی یا حقیقت کی؟ اس نے نظریں جھکا لی اور جواب دیے بغیر چل دی۔ ہر ہفتے میرا دل اس کی طرف کھینچتا جا رہا تھا اور وہ ہر بار مجھ سے دور ہوتی جاتی۔ کبھی کبھار لگتا وہ مجھے پہچانتی ہے، جانتی ہے کہ میں کون ہوں،
لیکن پھر بھی تعلق بنانے سے گریزاں ہیں۔ ایک دن یتیم خانے کے انچارج نے مجھ سے کہا، زہیب صاحب، آپ جب آتے ہیں وہ لڑکی بدل جاتی ہے، کچھ الجھ جاتی ہے۔ میں نے کبھی اسے پریشان نہیں دیکھا، مگر جب آپ آتے ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ مجھ سے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، شاید کوئی اور بات ہے۔ مجھے ہر دن اس سے بات کرنے کی نئی ترکیب سوچنی پڑتی، لیکن نتیجہ ایک جیسا نکلتا، خاموشی۔ اور اس خاموشی میں عجیب سا شور تھا جو میرے اندر گونجنے لگا تھا۔ دل بے قرار تھا، جو چہرہ کبھی انجانا لگتا تھا اب ہر لمحے ذہن میں رہنے لگا تھا۔ میں اسے جانے بغیر پہچاننے لگا تھا۔ پچھلے 3 ہفتے میری زندگی کا ایک نیا معمول بن چکے تھے۔ میں کاروبار کے دباؤ، ماں کی شادی کے لیے ضد اور دوستوں کے بحث سے بچنے کے لیے صرف ایک مقام تلاش کرتا، وہ یتیم خانہ جہاں بچوں کی ہنسی کے درمیان ایک خاموش سی لڑکی سفید دوپٹے میں لپٹی میرے دل کو بے چینی سے سکون کی طرف لے جاتی تھی۔ میں نے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں چنا تھا، بس ہر بار اسے دیکھنا میرے دن کی سب سے بڑی راحت بن چکی تھی۔ وہ بات کم کرتی تھی مگر اس کی خاموشی بھی مکمل جملہ لگتی تھی۔ پھر ایک دن میں حسب معمول بچوں کے لیے کپڑے، اسٹیشنری اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر پہنچا۔ گیٹ پر سلام کے بعد میں سیدھا اندر گیا۔ بچے مجھے دیکھتے ہی شور مچانے لگے، زہیب بھائی آ گئے۔ لیکن میری نظر اس درخت کی طرف تھی جہاں وہ اکثر بچوں کے ساتھ بیٹھی نظر آتی تھی۔ وہاں خالی پن تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، شاید اندر ہو یا تھوڑی دیر میں آ جائے۔ میں نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھلونے بانٹے، تصویریں کھینچی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر 1 گھنٹہ، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا، بی بی نہیں آئی آج؟ اس نے معصومیت سے کہا، پتہ نہیں، 3 دن ہو گئے وہ نہیں آئی۔ میں فوراً آفس کی طرف بڑھا۔ وہاں انچارج آنٹی رفیہ بیٹھی تھیں۔ آنٹی، وہ لڑکی جو سفید دوپٹہ لیتی تھی، بی بی، وہ 3 دن سے کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلایا۔ ہمیں بھی معلوم نہیں بیٹا، وہ جب آتی تھی تو خود آتی تھی، کسی کا پتہ نہیں دیتی تھی، بس بچوں کے لیے کچھ لے آتی اور چلی جاتی۔ آپ نے کبھی پوچھا نہیں؟ پوچھا تو تھا مگر وہ کہتی تھی مجھے پہچاننے کے لیے میرا کام کافی ہے۔ ہم سمجھے شاید کوئی مجبوری ہوگی۔ موبائل نمبر، کوئی ایمرجنسی کانٹیکٹ؟ کچھ نہیں۔ یہاں کئی لوگ ایسے آتے ہیں، چھوٹے موٹے عطیات دے کر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ روز آتی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے مینیجر فراز کو کال کی۔ فراز، ایک کام ہے، فوراً شروع کرو۔ ایک لڑکی ہے جو پچھلے کچھ ہفتوں سے یتیم خانے آتی تھی، اب کئی دنوں سے غائب ہے، مجھے اس کا پتہ لگوانا ہے۔ سر، نام؟ نہیں پتہ، بس اتنا جانتا ہوں کہ اسے سب بی بی کہتے ہیں۔ سفید دوپٹہ پہنتی ہے، بہت خاموش رہتی ہے، بچوں سے محبت کرتی ہے۔ یہ تو کافی مشکل ہے سر، مگر میں پوری کوشش کروں گا۔ فراز کی آواز میں شک تھا لیکن میرے لہجے میں یقین۔ فراز، یہ عام کام نہیں ہے، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ اس رات میں نے پہلی بار خود کو الجھا ہوا پایا۔ میرے کمرے میں فائلوں کے بیچ، لیپ ٹاپ کی روشنی میں ہر جگہ ایک کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ دوسرے دن صبح جلدی آفس پہنچا مگر ذہن وہیں پھنسا رہا، کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ گھنٹہ گھنٹہ بعد موبائل چیک کرتا، شاید فراز کی کوئی اطلاع ہو۔ شام کو میں دوبارہ یتیم خانے گیا، شاید وہ آ جائے۔ بچوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو گئے مگر میں ان میں اس چہرے کو تلاش کرتا رہا جو میری روزمرہ کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک بچی نے آ کر کہا، زہیب بھائی، بی بی واپس آ جائیں گی نا؟ وہ ہمیں کہانیاں سناتی تھیں۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں نے بس اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ضرور آئیں گی، وہ تم سب سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اگلے دن میں نے فراز کو دوبارہ یاد دہانی کروائی۔ فراز، کچھ سراغ؟ سر، کچھ زیادہ ہاتھ نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر تصویر نہیں ہے، نام نہیں، اور نہ ہی ادارے کے ریکارڈز میں کچھ درج ہے۔ یہ تو جیسے ہوا میں ملی ہوئی لڑکی تھی۔ ہوا میں نہیں تھی فراز، میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی وہ۔ میں نے اگلے 2 ہفتے اپنی گاڑی میں شہر کے کئی یتیم خانے، ویمن سینٹرز اور سوشل ورکنگ اداروں کے چکر لگائے، اس امید میں کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ایک بار ایک جگہ ایک لڑکی نظر آئی جو سفید دوپٹہ اوڑھے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں قریب گیا مگر وہ کوئی اور تھی۔ معاف کیجیے گا، کیا پہلے فلاں ادارے میں کام کرتی تھی؟ نہیں، میں ہمیشہ یہیں تھی۔ میں نے معذرت کی، لیکن دل کی حالت، وہ بوجھ جو ہر بار بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اماں میرے کمرے میں آئے، بیٹا تم بہت خاموش ہو گئے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہوں ماما، بس تھوڑا سا ذہنی پریشر ہے کام کا۔ پریشر نہیں، کوئی بات ہے جو تم ہمیں نہیں بتا رہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ چلی گئی، لیکن میں جانتا تھا مجھے اب چھپانے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ رات کو دیر تک چھت پر بیٹھا رہا، پورے شہر کی روشنیوں میں ایک ہی چہرہ ڈھونڈتا رہا۔ سوچ رہا تھا، ایک انسان جسے میں نے کبھی صحیح سے بات بھی نہیں کی، وہ اتنی اہم کیوں ہو گئی؟ شاید محبت ایسے ہی آتی ہے، خاموشی سے، دھیرے سے، اور پھر اچانک سب کچھ لے جاتی ہے۔ اور اس رات پہلی بار میں نے یہ مانا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن اب وہ کہیں نہیں تھی۔ اس دوران کمپنی کا کام تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم نے ایک نئی برانچ کھولی، 2-3 بڑی انویسٹمنٹ ڈیلز فائنل ہوئی، لیکن ان سب میں میری دلچسپی صرف فرض کی حد تک تھی۔ کسی بھی کامیابی پر ویسا جوش نہیں آتا تھا جس سے پہلے آیا کرتا تھا۔ بابا نے ایک دن مجھے آفس میں بلا کر کہا، زہیب تم ٹھیک ہو؟ آج کل تمہیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں۔ بابا بس تھوڑی ذہنی تھکن ہے۔ ذہنی تھکن اس وقت آتی ہے جب دل بوجھل ہو۔ کوئی بات ہے؟ میں چپ رہا۔ کیا بتاتا کہ ایک ایسی لڑکی جس کا نام تک نہیں جانتا، وہ مجھے دن رات یاد آتی ہے۔ یہ بات سن کر تو وہ مجھے خود پاگل سمجھ لیتے۔ گھر میں اماں روز کوئی نہ کوئی نیا رشتہ لے آتی۔ خالہ نسیمہ دوبارہ سرگرم ہو گئی تھی۔ ایک شام جب میں گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں 2 خواتین اور ایک نوجوان لڑکی موجود تھی۔ اماں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ زہیب ہے۔ میں نے خاموشی سے سلام کیا اور بنا بیٹھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں فوراً میرے پیچھے آئیں۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ مہمانوں کے سامنے ایسے بدتمیزی؟ ماما میں نے کہا تھا نا، ابھی میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو کب ہے ارادہ؟ 1 سال ہو گیا، تم ہر بار انکار کر دیتے ہو۔ ماما بس مجھے وقت چاہیے۔ وقت؟ زہیب تمہارے دوستوں کے بچے ہو گئے اور تم اب بھی وقت مانگ رہے ہو؟ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ اماں ناراض ہو کر چلی گئی۔ رات کو فراز نے کال کی، سر ایک چھوٹا سا سراغ ملا ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ ایک ایسی ہی لڑکی پہلے ایک سوشل ادارے میں جاب کرتی تھی، پھر اچانک استعفیٰ دے کر غائب ہو گئی۔ پتہ؟ میں نے فوراً پوچھا۔ نہیں ملا سر، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، شاید کسی دیہی علاقے میں۔ تو وہاں جاؤ، تلاش کرو، چاہے ہفتے لگ جائیں۔ جی سر، لیکن سر 1 سال ہو چکا ہے، شاید وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو اور میں نہیں بڑھ سکا فراز، اس لیے وہی لڑکی چاہیے۔ اگلے کچھ مہینے بھی اسی طرح گزرے۔ روزمرہ کی زندگی ایک جیسے معمولات کے گرد گھومتی رہی۔ گھر میں شادی کی باتیں، آفس میں فائلیں اور اندر ایک خالی پن۔ بابا نے دوبارہ بات چھیڑی، زہیب اب تم اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لو۔ تمہارے بعد یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تمہیں ایک ہمسفر چاہیے، زندگی کا ساتھی۔ بابا میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا؟ بس ایک بات مانگ لی ہے، تھوڑا وقت دے دیں۔ کتنا وقت؟ جب تک اسے دوبارہ نہ پالوں، اور اگر وہ نہ ملی تو؟ میں نے پہلی بار سر جھکا لیا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کمپنی میں ایک نیا CSR پروجیکٹ شروع کروا دیا، جس میں مختلف اداروں کا سپورٹ فراہم کی جاتی تھی۔ میں اندر سے جانتا تھا کہ یہ صرف بہانہ تھا، شاید کسی دن کسی تنظیم میں وہ دوبارہ دکھائی دے، لیکن ہر بار امید اور خاموشی کا کھیل چلتا رہا۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اماں نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، اگلے ہفتے تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں۔ گاؤں کے ایک شریف کسان کی بیٹی ہے، بہت سلیقہ شعور، تعلیم یافتہ اور تم جیسی طبیعت کی۔ میں نے چائے کا کپ رکھ کر اماں کو دیکھا۔ ماما کتنی بار کہا ہے مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ تمہارے کہنے سے اب کچھ نہیں رکے گا زہیب، بس بہت ہو گیا۔ 1 سال سے تم ٹال رہے ہو، اب میں سنبھالوں گی سب کچھ۔ ماما یہ زبردستی نہیں چلے گی۔ زہیب زبردستی تم پر نہیں، تمہاری بربادی پر ہوگی اگر تم نے وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ جانتا تھا اماں جس کسی بات پر اڑ جائیں تو ان کی ضد دیوار سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اسی شام خالہ نسیمہ کو بھی گھر پر دیکھا، ہاتھ میں تصویروں کا پلندہ لیے بیٹھی تھی۔ اماں نے ایک تصویر میری طرف بڑھائی، یہ ہے وہ لڑکی، تمہارے بابا نے بھی ہاں کی ہے، بس اب تم بھی دیکھ لو۔ میں نے ایک نظر تصویر پر ڈالی، سادہ سا لباس، ہلکی سی مسکراہٹ، پیچھے دیہاتی پس منظر۔ گاؤں کی ہے؟ میں نے بس اتنا کہا۔ ہاں مگر MBA کیا ہے، تم جیسی تعلیم، مگر سلیقہ، حیا، تمیز، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور میری پسند، میری مرضی، تمہیں اپنی پسند کا کچھ پتہ بھی ہے؟ اب ماں ہوں تمہاری، تمہارے لیے بہتر فیصلہ میں کر سکتی ہوں۔ میں نے تصویر میز پر واپس رکھ دی۔ یہ لڑکی نہیں، میری زندگی کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ میں خود کروں گا۔
اماں خاموش ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں واضح تھا وہ باز نہیں آئیں گی۔ 2 دن بعد میں نے سنا کہ اماں اور بابا گاؤں جا چکے ہیں رشتہ پکا کرنے۔ مجھے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا گیا۔ شام کو واپسی پر اماں نے کہا، سب طے ہو گیا ہے، اگلے مہینے نکاح ہے۔ ماما، کیا واقعی آپ میرے ساتھ یہ سب زبردستی کریں گی؟ زہیب، کبھی ماں کی مرضی سے کیا یہ کام برباد ہوا ہے؟ تمہیں وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا۔ میں غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو بابا میرے پاس آئے۔ بیٹا، تمہارے ماما کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ بہت پریشان رہتی ہیں تمہاری وجہ سے، کبھی کبھی اپنے بڑے بھی سنتے ہیں۔ بابا، میں نے کب نافرمانی کی، مگر یہ زندگی کا سوال ہے۔ اگر تمہاری ماں نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی تمہاری بھلائی ہی ہے۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ اگلے مہینے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میرے انکار، میری خاموشی، میرا احتجاج سب بے اثر ہو گئے۔ رشتہ پکا کر کے لڑکی کو شہر لایا گیا۔ شادی کا دن طے ہوا، سادہ سی تقریب رکھی گئی۔ میں نے تقریب میں بس رسمی انداز اپنایا، مہمانوں سے ملا، فوٹو کھنچوائی، لیکن دل میں طوفان تھا۔ میں نے دوستوں سے کچھ نہیں کہا، بس فراز ایک طرف کھڑا تھا، خاموش، سب سمجھ رہا تھا۔ نکاح ہو گیا، سب نے دعائیں دی، اماں خوش تھی، بابا مطمئن۔ رات جب میں کمرے کی طرف بڑھا تو اندر روشنی تھی، دروازہ کھلا، وہ بیٹھی تھی سفید عروسی لباس میں، سر پر گھونگھٹ، جیسے انتظار کر رہی ہو کہ میں آؤں اور سب کچھ شروع ہو جائے۔ میں نے دروازے پر قدم رکھا، مگر دل جیسے رک گیا ہو۔ میں نے غصے سے کہا، تم یہاں میری مرضی سے نہیں آئے ہو، میری ماں نے تمہیں زبردستی میرے سر پر تھوپا ہے۔ وہ چپ رہی، گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں قبول کروں گا تو وہ میری محبت سے بے وفائی ہوگی۔ میں یہ کہہ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ اب بھی وہ کچھ نہیں بولی، بس آہستگی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ نہ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، نہ اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر کی خاموشی کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح اماں کمرے میں آئی۔ تم نے اسے کمرے سے نکال دیا؟ یہ کیا حرکت ہے زہیب؟ ماما، میں نے پہلے ہی منع کیا تھا، یہ نکاح آپ کی ضد سے ہوا، میری مرضی سے نہیں۔ اب ضد نہیں، ذمہ داری ہے، اور تم اسے اٹھاؤ گی، چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ ماما، کیا میری زندگی تباہ کرنا چاہتی ہے؟ تمہاری ضد نے ہمیں بھی پریشان کر رکھا ہے۔ وہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسے اپنانا پڑے گا۔ میں کچھ نہ بولا، خاموشی سے چھت پر چلا گیا۔ شادی کو 3 دن گزر چکے تھے۔ گھر بھر میں خوشی کی فضا تھی۔ اماں مہمانوں کو بار بار یہی بتا رہی تھیں کہ لڑکی کتنی سلیقہ مند ہے، کتنی خاموش طبع، کیسے ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ اور میں ہر بات سنتا ہوا جیسے جسم میں موجود تھا، مگر ذہن کہیں اور۔ اس نے میرے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی۔ جب بھی میں گھر آتا وہ کہیں غائب ہو جاتی۔ اماں کبھی کبھی دبے لفظوں میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے چہرے کا تاثر دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس رات اماں نے صاف کہا، زہیب، اب بہت ہو گیا، تم مرد ہو، اس گھر کے سربراہ ہو، اگر تم نے ہی اسے اپنانے سے انکار کیا تو وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اماں نے پلیٹ کھینچ لی۔ ابھی کے ابھی کمرے میں جاؤ، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق ہے۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا میں بلند، چہرہ آسمان کی طرف۔ میں چند لمحے دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ اس کی میری جانب کمر تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ دعا میں کیا مانگ رہی ہو؟ کہ تمہارا شوہر تمہیں قبول کر لے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وہ چونکی نہیں، نہ ہی میری طرف دیکھا۔ دعا مکمل کی، آہستہ سے سر جھکایا اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سنو، تم زبردستی میری زندگی میں آئے ہو، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں نہ کبھی چاہا، نہ کبھی تمہیں اپناؤں گا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھا کر اسے بنا دیکھے کہا، یہ کمرہ میرا ہے، اگر رہنا ہے تو الگ کمرے میں چلی جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اٹھی، آہستگی سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور بغیر کوئی بات کیے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور جیسے پورے کمرے پر خاموشی کی چادر تن گئی ہو۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھا اپنی سانسوں کی گنتی کرتا رہا۔ موبائل اٹھایا، پرانی تصاویر دیکھی، یتیم خانے کی، بچوں کے ساتھ، اور پھر وہ چہرہ جس کا مجھے اب تک پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی تم اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ کسی لڑکی کی عزت، اس کے جذبات کا بھی لحاظ نہیں رکھتے؟ پھر خود ہی جواب دیا، نہیں، میں بس بے بس ہوں،
جو زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ زبردستی ہوا ہے۔ کمرے کی خاموشی جیسے چیخ رہی تھی۔ میں اٹھا، کھڑکی کے پاس گیا۔ نیچے صحن میں وہ لڑکی چادر اوڑھے بیٹھی تھی، شاید سوچوں میں گم۔ اگلے دن صبح اماں کچن میں تھی۔ وہ ان کے ساتھ آٹے میں ہاتھ ڈالے روٹیاں بیل رہی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا ناشتہ کرو، تمہاری بیوی نے آج اپنے ہاتھ سے بنا ہے۔ میں بنا کچھ کہے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کیا لیکن دل و دماغ کہیں اور تھے۔ وہ چپ چاپ کام میں لگی رہی، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں، اور میں اسے مکمل اگنور کر کے ناشتہ کرنے لگا۔ دوپہر میں فراز کی کال آئی، سر کل کی میٹنگ کنفرم ہے، 2 بجے کے قریب نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، تیار رہنا۔ شام کو دوست حارث آیا، وہ شادی پر نہ آ سکا تھا۔ یار مبارک ہو، سنا ہے بہت سادہ سی لڑکی ہے گاؤں کی، کیسی جا رہی ہے شادی؟ میں نے کندھے اچکائے، بس جیسے زبردستی کی گئی ہو۔ ارے یار، کبھی وقت بھی سب کچھ سکھا دیتا ہے، ممکن ہے تم دونوں ایک دن بہت خوش رہو۔ میں ہنس دیا، اگر وہ دن آیا تو سب سے پہلے تجھے بتاؤں گا۔ رات کو پھر وہی منظر، وہ گیسٹ روم میں اپنے کمرے میں۔ پھر ایک دن اماں میرے کمرے میں آئی، تم نے اب تک اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ ہر دن تمہارا انتظار کرتی ہے۔ ماما، میں اسے قبول کیسے کروں؟ میرے دل میں وہ ہے ہی نہیں، تم اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ اسے موقع دو، جس کے لیے دل میں جگہ نہ ہو اسے کتنا بھی قریب لے آؤ، وہ اجنبی ہی لگتا ہے۔ اماں چپ ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں مایوسی واضح تھی۔ کئی دنوں تک یہ معمول چلتا رہا، وہ میرے سامنے نہیں آتی، میں اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ہم ایک ہی گھر میں 2 الگ دنیاؤں میں رہنے لگے۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا، وہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ میں بے ارادہ اوپر گیا، وہ پیچھے نہیں مڑی، اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے بس اتنا کہا، تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ وہ میری بات پر چونکی، ہاتھ کام کرتے ہوئے رکے مگر میری جانب دیکھا نہیں۔ پھر بولی، جہاں رشتہ ہوتا ہے وہاں اب گھر ہوتا ہے۔ میں پلٹ گیا، جیسے جواب سننے کی سکت نہیں تھی۔ اسی رات میں دیر سے کمرے میں آیا، تھکا ہوا، الجھا ہوا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں واقعی صحیح کر رہا ہوں؟ لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا، اور یوں یہ اذیت خاموش، مستقل اور گہری میری روزمرہ کا حصہ بن گئی تھی۔ چند مہینے گزر چکے تھے، میرے اور اس کے درمیان فاصلے جوں کے توں تھے، بلکہ بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر ہمارے درمیان کوئی تعلق، کوئی بات چیت، کوئی نظریں ملنے کی نوبت نہیں آئی۔ اماں شروع میں تو روز خفا ہوتی، یہ کون سا نکاح ہے زہیب، نہ تم شوہر ہو نہ وہ بیوی۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل جاتا یا اخبار کا سہارا لے لیتا۔ ایک دن اماں نے غصے میں آ کر کہا، یہ تو ظلم ہے، بیٹیوں کو بیاہ کر ماں باپ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہاں تم ہو کہ اسے قبول تک نہیں کرتے۔ میں نے جواب دیا، ماما، میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ مرضی تو اس دن تمہاری تھی جب تم ہر رشتہ ٹھکرا رہے تھے۔ اب جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسے کم از کم عزت تو دو۔ عزت میں نے کبھی نہیں چھینی ماما، لیکن دل سے جو دور ہے اسے قریب لا کر کیا ہوگا؟ اماں ناراض ہو کر کمرے سے چلی گئی، اور اس دن کے بعد وہ بھی روز بروز خاموش ہوتی چلی گئی۔ نہ وہ میرے حق میں بات کرتی نہ اس کے، شاید تھک گئی تھی۔ وہ لڑکی جسے اب سب بہو کہہ کر پکارتے تھے، گھر میں سب کا خیال رکھتی تھی۔ صبح اٹھ کر اماں کے ساتھ ناشتہ تیار کرتی، بابا کے لیے چائے لاتی، صفائی میں نوکروں کی مدد کرتی، اور شام میں صحن کے پودوں کو پانی دیتی۔ لیکن میرے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھی، ایک ایسی موجودگی جس سے میں دانستہ نظریں چرا لیتا۔ ایک دن میں نے اسے کتابیں شیلف میں ترتیب دیتے دیکھا، میں چپ چاپ وہاں سے گزر گیا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ میری موجودگی میں کچھ نہ بولنا ہی بہتر ہے۔ امی کی ایک پرانی سہیلی خالہ شمیم آئی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی، ماشاء اللہ، بہت پیاری بہو ہے تمہاری، صبر والی، سمجھدار۔ اماں نے ہلکی سی آہ بھری، ہاں پیاری تو ہے، بس زہیب کی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ خالہ شمیم نے چونک کر کہا، کیا مطلب، ابھی تک؟ اماں نے بات بدل دی، لیکن میں وہیں قریب کھڑا تھا، سب سن لیا۔ رات کو فراز کی کال آئی، سر نیا پروجیکٹ ہے، سنگاپور کے کلائنٹس آ رہے ہیں، آپ کو اگلے ہفتے کے اینڈ پر جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیاریاں شروع کرو۔ جب میں نے اماں کو بتایا وہ کہنے لگی، اکیلا مت جاؤ، اسے ساتھ لے جاؤ، شاید تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ نہیں ماما، یہ بزنس ٹرپ ہے، تفریح نہیں۔ رشتہ بھی کوئی تفریح نہیں ہوتا زہیب، مگر تم کب سمجھو گے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب ٹرپ سے واپس آئے تو اماں نے بتایا، تمہاری غیر موجودگی میں وہ پورے گھر کو سنبھالے رہی، تمہارا کمرہ، تمہاری فائلیں، سب کچھ سنبھالا۔
کیوں؟ کس نے کہا تھا اسے؟ کسی نے نہیں کہا، وہ خود کرتی ہے، شاید اسے لگتا ہے یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اماں نے آہستہ سے کہا، تم اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے، یہ وہی لڑکی ہے جس سے تم نے نکاح کیا ہے۔ ماما، وہ عام سی لڑکی ہے، گاؤں کی، سادہ سی، میرے معیار کی نہیں ہے۔ اور تمہارا معیار کیا ہے؟ وہ جو 1 سال سے تمہیں بھولا نہیں، وہ جس کا پتہ بھی نہیں۔ اماں کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ میں نے بات بدل دی۔ مہمان آتے تو وہ ادب سے سب کو سلام کرتی، چائے دیتی، خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ جاتی۔ سب تعریف کرتے، آپ کی بہو بہت سلجھی ہوئی ہے۔ لیکن میرے دل میں اب بھی ایک دیوار تھی، شاید ضد، شاید تکبر، شاید وہ ایک پرانا چہرہ جو ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ دن بدستور ویسے ہی گزر رہے تھے، دفتر میں میٹنگز، گھر میں خاموشی، اور دل میں ایک الجھن جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی سوال نہیں کیا، اور میں اس کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتا رہا۔ ایک رات میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر فراز کا نام دیکھ کر میں نے فوراً کال اٹھائی۔ جی فراز، خیریت؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولا، سر، وہ لڑکی مل گئی ہے۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے، جیسے پورے جسم سے جان نکل گئی ہو اور پھر یکدم واپس آ گئی ہو۔ کون؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، سر، وہی لڑکی، بی بی، وہ جو یتیم خانے آتی تھی۔ میرے ایک جاننے والے نے اس کی تصویر دیکھی ایک گاؤں کے اسکول کے اشتہار میں۔ وہ اب وہاں بچوں کو پڑھاتی ہے۔ میں نے خود تصدیق کی ہے، وہ وہی ہے سر۔ میں ایک لمحے کو چپ ہو گیا، کمرے میں خاموشی گونجنے لگی۔ پھر میں اٹھا، الماری کھولی، اپنی جیکٹ نکالی۔ فراز، تمہیں یقین ہے؟ جی سر، 100%۔ ایڈریس بھی ہے؟ جی، میں نے سب نوٹ کر لیا ہے۔ وہ ایک گاؤں ہے شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر۔ میں نے آپ کے لیے راستے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ فراز، کل صبح کا انتظار نہیں ہو رہا، ہم ابھی چلتے ہیں۔ سر، رات کافی ہو گئی ہے، گاؤں میں اندھیرا اور راستے خراب ہیں، کل صبح جلدی نکلتے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، صبح 6 بجے نکلیں گے، تم تیار رہنا۔ جی سر۔ کال بند ہونے کے بعد میں تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے کوئی برسوں کا بچھڑا خواب پھر سے جاگ گیا ہو۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ سکتے ہیں؟ وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ہاں، آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا، پھر خاموشی سے پلٹنے لگی۔ میں نے اسے آج تک کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ وہ میری بیوی ہو سکتی ہے، جسے میں جانتا تک نہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتا۔ تم اس ٹائم پانی کیوں لائی ہو؟ اس نے پلٹ کر کہا۔ اماں نے کہا تھا آپ کے کمرے میں رکھ دوں، اس لیے۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ واپس پلٹ گئی، جیسے ہمیشہ کی طرح، بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ کہے۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گیا، لباس تبدیل کیا، بیگ میں کچھ ضروری کاغذات رکھے اور نیچے آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اماں حیران ہوئی، آج بہت جلدی اٹھ گئے، سب خیریت ہے؟ جی ماما، ایک ضروری میٹنگ ہے شہر سے باہر۔ کس کے ساتھ؟ بس ایک پرانا معاملہ ہے۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میرے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ فراز گیٹ پر گاڑی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایڈریس کہاں کا ہے؟ سر، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، نور پور، وہاں ایک پرائمری اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتی ہے۔ کسی کو پتہ چلا؟ نہیں سر، میں نے رازداری رکھی ہے۔ سفر کے دوران میری نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، لیکن دل اس لمحے کی طرف دوڑ رہا تھا جب میں اسے دوبارہ دیکھوں گا۔ کیا وہ مجھے پہچانے گی؟ کیا وہ اب بھی ویسی ہی ہوگی؟ اور اگر وہ بدل گئی ہو تو میں؟ گاؤں کے قریب پہنچ کر فراز نے رفتار کم کر دی۔ راستے کچے اور تنگ تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا اسکول دکھائی دیا، بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فراز نے گاڑی روکی۔ سر، وہ سامنے والے کمرے میں پڑھاتی ہے، میں نے کل فون پر بات کی تھی، آج وہیں موجود ہے۔ میرے قدم تھوڑے لرز رہے تھے، لیکن میں آگے بڑھا، اسکول کا گیٹ کراس کیا، اندر گیا اور کمرے کے دروازے پر رکا۔ اندر وہ موجود تھی، بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہی تھی، دوپٹہ سر پر، انداز سنجیدہ، آواز دھیمی مگر واضح۔ بچوں، آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ میرا دل رک سا گیا۔ وہی آواز، وہی انداز، وہی سفید دوپٹہ۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دستک دی۔ وہ رکی، مڑی اور ہماری نظریں مل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ وہ چونکی، لیکن خاموش رہی۔ میں اندر گیا اور پہلی بار بغیر لفظوں کے ہماری آنکھوں نے برسوں کی بات کر لی۔ فراز دور کھڑا تھا،
لیکن میں تنہا نہیں تھا. میں اس لمحے میں تھا جس کا انتظار برسوں سے تھا. اور اب سب کچھ بدلنے والا تھا. اسکول سے واپسی کے بعد بھی میں خاموش تھا. فراز ڈرائیو کر رہا تھا اور بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا. آخر بول ہی پڑا. سر، کچھ کہیں گے؟ میں نے آہستہ سے کہا. وہی تھی فراز، وہی لڑکی. میں نے کہا تھا سر، آپ کو غلطی نہیں ہو سکتی. گاڑی سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، لیکن میرے دل کی رفتار اس سے کہیں آگے تھی. اتنے عرصے بعد اس کا چہرہ دیکھنا ایک خواب جیسا تھا، لیکن جو بات مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اب میری بیوی تھی اور میں اسے طلاق دینے جا رہا تھا. گھر پہنچا تو مغرب ہو چکی تھی. اماں لائن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں. میں نے ان سے نظریں چرائیں اور سیدھا اوپر چلا گیا. میرے قدم خود کار تھے، جیسے پہلے سے طے شدہ پلان پر عمل کر رہا ہوں. دروازے کے باہر پہنچ کر سانس گہری لی، ہتھیلی دروازے پر رکھی اور آہستگی سے کھولا. کمرے میں ہلکی روشنی تھی. وہ جے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ بلند، آنکھیں بند، لبوں پر آہستہ آہستہ کچھ الفاظ تھے. یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صبر دے، اگر میں سچ پر ہوں تو مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے معاف کر دے. میں صرف تیرا در مانگنے آئی ہوں. میں ٹھٹک گیا. کمرے کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں. وہی سفید دوپٹہ، وہی انداز، وہی خاموشی. کچھ لمحے گزرے، وہ دعا ختم کر چکی تھی، اب بھی اسی حالت میں بیٹھی تھی. میں نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا. میں تمہیں طلاق دینے آیا ہوں. وہ چونکی نہیں، آہستہ سے اپنا چہرہ میری طرف موڑا. میں ابھی تک اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا. سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی جس کی تلاش میں نے 1 سال برباد کر دیا، جس کی ایک جھلک کے لیے میں روز یتیم خانے جاتا تھا، اور جو میرے اپنے ہی گھر میں میری بیوی کی صورت میں میرے سامنے موجود تھی. تم؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا، جسے ابھی دل یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. اس نے آہستہ سے سر ہلایا. ہاں، میں ہی وہ بدقسمت لڑکی ہوں جسے تم نے کبھی پہچانا نہیں، کبھی قبول نہیں کیا، اور آخر کار طلاق کی دھمکی دی تھی. میں نے چند لمحے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. وہ خاموش اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی. وہ خاموشی جو پہلے مجھے اس کی خوبی لگتی تھی، اب گواہی دے رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی ہے. سحر، مجھے معاف کر دو. میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ناواقف جان کر سخت بات کہی، لیکن خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم وہی ہو تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے. تو تم کیا کرتے؟ کیا تم 1 سال پہلے مجھے قبول کرتے، جب تمہیں یہ لگا کہ میں کام سی دیہاتی لڑکی ہوں؟ تب تم نے مجھے کہاں سمجھا تھا؟ میں نے جواب دینے کے لیے لب کھولی، لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ گئے. وہ آہستگی سے بولی. میرا نام سحر ہے، گاؤں کے ایک کسان کی بیٹی ہوں. میرے ابا نے اپنی زمین بیچ کر مجھے شہر کی یونیورسٹی میں داخل کروایا. میں نے محنت کی، MBA کیا، نوکری شروع کی. میں نے خاموشی سے سننا شروع کر دیا، جیسے کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور میں ملزم ہوں. میں یتیم خانے جاتی تھی کیونکہ میرے ابا نے سکھایا تھا کہ جن کے سہارے کوئی نہیں، ان کا سہارا بنو. میں ہر روز وہاں وقت گزارتی، خود کو مصروف رکھتی، اور پھر ایک دن تم وہاں آئے. سحر نے میری طرف دیکھا. تمہیں دیکھ کر لگا شاید کوئی ہے جو صرف ظاہر نہیں، باطن بھی دیکھتا ہے. لیکن پھر تم نے میری خاموشی کو نظر انداز کیا، میرے اجتناب کو انا سمجھا. میں سچ میں نہیں پہچان پایا سحر. نہیں زہیب، تم نے پہچاننا چاہا ہی نہیں. تم نے خاکہ بنا رکھا تھا کہ تمہاری بیوی کیسی ہوگی. جب وہ خاکے جیسی نہ نکلی، تم نے اسے رد کر دیا. میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا. مجھے اپنی سوچ پر شرم آ رہی ہے، لیکن اب جب سب کچھ صاف ہو چکا ہے، ہم نیا آغاز کر سکتے ہیں. سحر ہنستی. وہ ہنسی زخم جیسی تھی. نیا آغاز؟ تم بھول رہے ہو، تم نے مجھے طلاق دی ہے. صرف ایک بار کہا، وہ بھی بغیر نیت کے. میں فوراً مفتی صاحب سے بات کروں گا. بات مفتی کی نہیں زہیب، بات اعتماد کی ہے. تم نے میرے وجود کو تب رد کیا جو میں نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا تھا. اب کیا رہ گیا؟ رہ گیا وہ سچ، وہ ندامت، وہ احساس جو مجھے اس لمحے تمہارے قدموں میں لا چکا ہے. سحر نے رخ موڑ لیا. جب ابا نے تمہارا رشتہ میرے لیے طے کیا تھا، میں نے حامی بھر لی، کیونکہ مجھے لگا تقدیر خود تمہیں میرے لیے لائے ہے. لیکن تم نے نکاح کی پہلی رات ہی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا. میں نے کہا تھا، میں بے خبر تھا. نہیں، تم بے حس تھے. تمہیں یہ جاننے کی تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ جسے تم نے زندگی سے الگ کیا، وہ کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے. سحر، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا. تو کیا اب سب کچھ پھر سے معمول پر آ جائے گا؟ بس ایک سوری سے؟ میں ہر دن تم سے معافی مانگوں گا، ہر رات تمہارا اعتبار جیتنے کی کوشش کروں گا.
وہ خاموش رہی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، لیکن اس بار وہ نمی میرے لیے نہیں، خود اس کے لیے تھی۔ سحر، اگر تم چلی گئی تو میں پھر سے ٹوٹ جاؤں گا، اس بار مکمل۔ زہیب، اگر تم ٹوٹے تو کم از کم یہ جان کر ٹوٹو کہ تمہاری نیت اب سچی ہے، لیکن کبھی کبھی سچ بہت دیر سے سامنے آتا ہے اور تب تک سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہم اس رشتے کو بچا سکتے ہیں، رشتہ وہی بچتا ہے جس کی بنیاد عزت پر ہو۔ تم نے مجھے بیوی بننے سے پہلے ہی کمتر سمجھا، اب کیا بچا ہے؟ میں نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تمہارے دل میں اگر واقعی میری محبت ہے تو مجھے وقت دو، میں فیصلہ جذبات سے نہیں عقل سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں وقت دوں گا، جتنا بھی چاہیے، بس یہ نہ کہو کہ تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو۔ سحر نے میری طرف دیکھا، میں کہیں نہیں جا رہی، بس فی الحال ہم دونوں کو خاموشی میں رہ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، میرے قدموں میں لرزش تھی، لیکن دل میں ایک نئی آگ بھی تھی۔ اب کی بار میں سحر کو کھونے نہیں دوں گا۔ اگلی صبح میں مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی، سر جھکایا، پھر بولے، اگر تم نے صرف ایک بار طلاق دی اور نیت واضح نہیں تھی تو یہ طلاق مکمل نہیں ہوئی۔ بیوی اب بھی نکاح میں ہے، لیکن اس کا اعتبار جیتنا تم پر فرض ہے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور امام صاحب سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر اللہ کی رضا کے لیے سحر کو نکاح کا ہدیہ دوں، تاکہ ہمارے درمیان اب کوئی ابہام نہ رہے۔ انہوں نے مسکرا کر دعا دی۔ نیت صاف ہو تو عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میں گھر لوٹا تو سحر صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، وہ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کی خاموشی اب دبی ہوئی نہیں، مضبوط لگتی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا۔ سحر، میں مسجد سے آ رہا ہوں، امام صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اب بھی نکاح میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ اللہ کے نام پر ایک نئے وعدے کے ساتھ نیا آغاز کریں۔ اس نے پانی کا جگ ایک طرف رکھا، میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا، تم جانتے ہو میں دوبارہ وہ پرانی سحر نہیں ہوں گی۔ مجھے وہی چاہیے جو اب ہو، جو خاموشی سے نہیں دلیل سے بات کرے، جو حق مانگے اور عزت سے جیے۔ سحر کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو تو پھر یہ نکاح صرف رسم نہیں، ایک نئی ذمہ داری ہوگا۔ مجھے منظور ہے، میں نے بلا جھجک کہا۔ چند دن بعد گھر میں امام صاحب کی موجودگی میں سادہ سی تقریب رکھی گئی۔ اماں اور بابا خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ خالہ نسیمہ بھی آئیں اور حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہیں۔ میں نے سحر کو مہر اور دل کی مکمل رضا کے ساتھ دوبارہ نکاح کا ہدیہ دیا۔ وہ لمحہ مختصر تھا، مگر اس لمحے میں نے زندگی کے سب سے سچے وعدے کیے۔ اس نکاح کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ سحر پہلے کی طرح خاموش نہیں رہی، وہ کچن کے فیصلوں میں بھی بولتی، مالی معاملات پر بھی رائے دیتی اور میرے فیصلوں پر اختلاف بھی کرتی۔ ایک دن میں نے آفس سے آ کر کہا، آج میٹنگ میں مجھے لگا کہ ہمیں برانچ بند کر دینی چاہیے۔ وہ بولی، نہیں، تم 1 سال پہلے اس پروجیکٹ کو لے کر کتنے پرجوش تھے، اب یوں ہی چھوڑ دینا دانشمندی نہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، تمہیں یاد ہے؟ سب یاد ہے، اور اب میں تمہاری زندگی میں صرف موجود نہیں، شریک بھی ہوں۔ کئی بار بحث ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ الجھ پڑتی، لیکن اب اس کی آواز میں کمزوری نہیں، اعتماد ہوتا۔ ایک دن میں دیر سے گھر آیا تو اس نے کہا، زہیب، اب یہ مت کہنا کہ کام بہت تھا، گھر بھی ایک ذمہ داری ہے۔ میں ہنسا، حکم دے رہی ہو یا یاد دلا رہی ہو؟ دونوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہم ساتھ سفر پر گئے۔ سحر نے شہر کے ایک نئے ادارے کے لیے والنٹیئر ورک شروع کیا اور میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا سیکھا۔ اب ہم باتوں میں وقت گزارنے لگے تھے، خاموشی میں نہیں۔ ایک دن وہ میری بہنوں کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹی، ہنستی ہوئی، پرس سے بل نکال کر اماں کو دے رہی تھی۔ میں نے دور سے یہ منظر دیکھا، دل نے کہا، اب یہ گھر مکمل ہے۔ رات کو سحر صحن میں بیٹھی تھی، چائے کے کپ کے ساتھ۔ میں اس کے پاس آیا، بیٹھ گیا۔ یاد ہے تم کہتی تھی کہ میں تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اب بھی تھوڑی کم کوشش کرتے ہو؟ وہ ہنسی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب مجھے لگتا ہے تم میرے لیے صرف ایک بیوی نہیں، ایک آئینہ ہو جسے میں نے خود کو پہچانا ہے۔ تو اب بھی کوئی شک ہے؟ نہیں، شک نہیں، صرف شکر ہے، تمہارا وقت کا اور رب کا۔ میں کیمرے کی طرف دیکھتا ہوں، جیسے یہ ساری باتیں میں ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں۔ محبت ہمیشہ خوبصورتی سے نہیں، دل کی سچائی سے جیتتی ہے، اور کبھی کبھار تقدیر خود ہمیں وہی لوٹا دیتی ہے جسے ہم کھو بیٹھے ہوتے ہیں۔
سحر میری تلاش تھی جو میرے ہی گھر میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اصل چیلنج اس کو پہچاننا نہیں تھا، قبول کرنا تھا، اور میں نے اسے اس کی اصل کے ساتھ قبول کیا۔ اب وہ میری صرف بیوی نہیں، میری زندگی ہے۔ سحر کی آواز آتی ہے، اور اب میں اگر کبھی خاموش رہوں تو سمجھ لینا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں ہنستا ہوں، اور اگر تم بولتی رہو تو سمجھ جاؤں گا سب ٹھیک ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، ایک نیا آغاز تھا، ایسا آغاز جو سچائی، احترام اور محبت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ سچی محبت ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی سچائی اور احترام سے پہچانی جاتی ہے۔ جو قسمت میں ہو وہ چاہے دیر سے ملے، مگر ملتا ضرور ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔